بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نماز تراویح کہاں پڑھیں؟ عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی مسئلہ مجھ سے معلوم کیا جائے گا تو میں اس کو بالکل فرقہ واریت سے نکل کر اور قرآن اور حدیث کے اندر جس طریقے سے میرے سامنے آئے گا میں آپ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فرقہ واریت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ صاحب فلاں امام کا قول یہ اور فلاں کا قول یہ ہے، یا فلاں بزرگ کا قول یہ ہے اور فلاں جو ہے یہ کہا کرتے تھے۔ جب تک ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے جب تک ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم کسی امام کی یا کسی بزرگ کی یا کسی ولی کی یا کسی پیر کی یا کسی فقیر کی یا کسی عالم کی، مفتی کی، مولوی کی، ہم کوئی کسی کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے چاہیے کہ جب تک اللہ کا فرمان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر کے دکھایا وہ جب تک ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ یہ جو سوال جس نے بھی یہ لکھ کر کے بھیجا ہے، میں اس کا نام تو ظاہر نہیں کرتا، البتہ ان سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اس زمن میں اس وقت صرف آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ ان کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر 731 نمبر ہے، اور مسلم شریف کے اندر 213 نمبر ہے، اور دوسرا نمبر اسی کے اندر یعنی مسلم شریف ہی کے اندر 781 ہے، اور ابو داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے 1447، اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 450، اور نسائی میں اس کا نمبر ہے 1599، اور موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا نمبر 182 ہے۔ عزیز دوستو، جو نمبرنگ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر ان نمبروں کے اندر کوئی آدمی ان احادیث کو تلاش کرنا چاہے اور ان نمبروں کے اندر وہ حدیث نہ نکل سکے تو وہ میری غلطی ہوگی، نہ کہ آپ کی غلطی۔ اور جب اس کا سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ ان نمبروں پر اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پھر کہاں ہے، پھر میں ان احادیث کو صحیح طریقے سے صحیح نمبرنگ دینے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میں نے سرسری طور پر نمبر لکھ لیے تھے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ نمبر بالکل صحیح ہیں، اور کوشش بھی یہ کی گئی ہے کہ یہ نمبر صحیح ہوں۔ حدیث سن لیجئے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ اس کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ
نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک چٹائیوں کے ذریعے ایک کمرہ بنوایا گیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، اور اسی میں سے باہر آ کر کے آپ ہم کو قیام اللیل یعنی رات کا قیام جو ہے وہ کرایا کرتے تھے، اور تقریباً 2 یا 3 دن آپ نے ایسا کیا۔ میں اس حدیث کو کیونکہ اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اگر کسی کو حرف بحرف پڑھنی ہو تو اس حدیث کو میں نے جو نمبر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کسی نہ کسی کتاب میں صحیح نمبر ضرور نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اگر اس میں کوئی نمبر غلط ہو تو وہ میری غلطی ہوگی نہ کہ آپ کی غلطی۔ عزیز دوستو، فرماتے ہیں کہ چٹائیوں کے ذریعے ایک کمرہ بنوایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرماتے تھے، اور اسی میں سے آپ باہر تشریف لاتے اور ہم کو جو ہے تہجد کی یا قیام اللیل کی یا وتر کی یا تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ چاروں نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ یہ اشکال آپ کے ذہن سے بھی نکل جائے، جیسا کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ چاروں نمازیں الگ الگ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں، یہ وتر بھی، تہجد بھی، قیام اللیل بھی اور تراویح بھی۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مطہرہ حضرت یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ آپ رمضان کے مہینے میں کتنی نماز پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ ہمیشہ 8 رکعت جو ہے تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی پڑھا کرتے تھے، یعنی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور بعض احادیث کے اندر 13 بھی ہیں جس میں آپ نے یعنی فجر کی 2 سنتوں کو بھی شمار کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کمرے کے اندر سے، اس چٹائی کے کمرے میں سے نکل کر آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے۔ ایک ہی دن یا 2 دن یا 3 دن یا کم و بیش اس کے اتنے ہی، لگ بھگ 4 دن ہو گئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، آپ نے نماز پڑھائی۔ حسب معمول صحابہ کرام جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے کے اندر سے باہر تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ 2-3 دن یا 4 دن پڑھانے کے بعد آپ ایک روز جیسے ہی لوگ جمع ہوئے آپ باہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کھانس کر کھڑکا کر کے آپ کو اس طرف مائل بھی کرنا چاہا کہ وہ ہماری موجودگی کو محسوس کریں اور پھر آ کر کے ہم کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں جو آج اس کمرے سے باہر نہیں نکلا، اس لیے نہیں نکلا مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ، کہ اگر تمہارے اوپر یہ نماز فرض ہو گئی تو تم اس پر قائم نہ رہ سکو گے۔ اس لیے میں آج اس کمرے کے اندر سے، اس اپنے حجرے کے اندر سے باہر نہیں نکلا اور آپ لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی، لیکن تمہارا جو جذبہ ہے یعنی تراویح کی نماز، وتر کی، تہجد کی، قیام اللیل کی جو نماز ہے، اس کو پڑھنے کا جو تمہارے دلوں کے اندر جذبہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر قائم رہے ہمیشہ۔ اور پھر فرمایا کہ اب تم اس نماز کو ہمیشہ اپنے گھروں کے اندر ادا کرنا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو نماز نفل نماز گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سوائے اس کے کہ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور فرض نماز مسجد کے اندر پڑھنا افضل ہے اور نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر
تراویح کی نماز کو، وتر کی نماز کو، تہجد کی نماز کو، قیام اللیل کی نماز کو گھر میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ افضل ہے، اور اس سے بہتر اور ہوگا بھی کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو افضل قرار دے دیں اس چیز سے افضل کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ عزیز دوستو، جو لوگ اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس نماز کو، قیام کو فرض سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز کو، قیام اللیل کو، تراویح کی نماز کو ادا نہ کرے تو اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز یا یہ قیام اللیل کی نماز یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کے اندر اور سورت مزمل کے بالکل شروع میں جو آیات ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس امت پر فرض نہیں ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پھر بھی بار بار پڑھاتے رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض نہ ہو جائے، کیونکہ جب آدمی کسی عمل کو کرنا شروع کر دیتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو اس زمانے میں ہو یا آج بھی یہ بات ہو کہ وہ عمل اس کے ذمے ہو جاتا ہے، اور کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی نے کوئی عمل کیا، مثلا وہ رات کو عبادت کرتا تھا اور پھر اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، کسی بھی عبادت کو ترک کر دے اور اس کو چھوڑ دے، تو اس کو جو ہے احادیث شریف کی روشنی کے اندر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مجھ کو ایک اور حدیث یاد پڑتی ہے کہ کچھ صحابہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھ کر کے آؤ۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے والے کی پٹائی بھی کرتے تھے، اور ایک صحابی ان کے ساتھ اور بھی تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو اس معاملے میں دھوکہ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کمزور ہو گئے، آپ سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور آپ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، لیکن اس نماز کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کو ہمیشہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنے مولا سے جا ملے۔ تو اس کی وجہ پوچھنے کے لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں صحابہ کرام پہنچے، ایک صحابی کو بھیجا تھا، 2 یا 3 یا 4 صحابہ کرام نے، تو ان سے جا کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جو جانتی ہیں وہ سلمہ جانتی ہیں۔ چنانچہ سلمہ کے پاس بھیج دیا گیا ان کو، پھر دوبارہ سلمہ کو ان کا سلام بھی پہنچایا اور یہ پیغام بھی پہنچایا، اور انہوں نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتلائی کہ ایک روز آپ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے تھے، تو میں نے اپنی باندی کو بھیجا کہ وہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو چنانچہ وہ گئی، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یعنی نماز کے اندر اشارہ کرنا کیونکہ جائز تھا یا آج بھی جائز ہے یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، اور وہ باندی فوراً حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئی اور فرمایا اور عرض کی کہ انہوں نے تو اشارہ کر دیا، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو سلمہ کے پاس آئے، اور سلمہ کو آپ نے فرمایا کہ سلمہ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ عصر کی نماز کے بعد کون سی نماز پڑھی ہے، اصل بات یہ ہے کہ آج میری ظہر کی
جو بعد والی سنتیں ہیں کسی وجہ سے چھوٹ گئی تھیں، اس لیے میں نے وہ آج عصر کی نماز کے بعد پڑھی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبھی ترک نہیں کی، کیونکہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا کرتے تھے آپ اس کو ترک نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل متواتر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس پوری حدیث کے بعد میں ہم سب کو یہ پتہ چلا کہ اگر اس نماز کو بھی، یعنی تہجد کی نماز کو، یعنی وطر کی نماز کو، یعنی قیام اللیل کو، یعنی یہ سمجھو کہ تراویح کی نماز کو آپ متواتر پڑھاتے رہتے تو آپ کو خوف تھا کہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس نماز کو پھر پڑھایا ہی نہیں۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جہاں سے اس کی جماعت دوبارہ شروع ہوئی۔ یہ جماعت تو ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 3 بار، چوتھی بار کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب آئیے پھر شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ عزیز دوستو، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں میں ان کا نام صحیح نہیں لکھ پایا کسی وجہ سے، عبد الرحمن ابن عبد القاری نام لکھا ہوا، جو میری سمجھ میں آیا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ عزیز دوستو، یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی گیا رات کے وقت، تو لوگ وہاں الگ الگ ٹولیاں بنا کر کے قیام اللیل کر رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ الگ الگ قیام اللیل کر رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان کو کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ بات مشورہ ہوا، اور پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مسجد نبوی پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی قاری کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ یہ جو نئی بات ہے، یہ جو نیا طریقہ ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ بات ہے کہ یہ لوگ اس نماز کو رات کے آخری حصے میں اپنے گھروں کے اندر ادا کرتے۔ عزیز دوستو، یہ وہ نماز ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ اس نماز کو اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کو لوگوں کو حکم دیا کہ اس نماز کو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیونکہ یہ نماز نفل ہے، اور بہتر نفل وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر پڑھا جائے۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مکانوں کو قبرستان نہ بناؤ کہ ان کے اندر نماز ادا کرتے رہا کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 2010 نمبر ہے، یعنی 2010 نمبر حدیث ہے۔ اس کا نمبر بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ میری کئی بار کی پڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ایک حدیثیں ہیں جس میں حضرت کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب لوگوں کو دیکھا ٹولیاں الگ الگ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کریں۔ چنانچہ یہ حدیث بھی عزیز دوستو موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں حدیث کی اس امت کے اندر سب سے پہلے لکھی گئی تھی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے کچھ دنوں پہلے۔ عزیز دوستو، اس میں بھی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
20 رکعت پڑھانے کا حکم نہیں دیا بلکہ 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اب انہوں نے 20 کے بجائے بھی 23 کر رکھی ہیں، اور 8 نہیں بلکہ 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور یہ حضرت تمیم داری پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، البتہ بخاری مسلم کے اندر تعداد رکعت درج نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ جواب جس میں جن احادیث کے اندر یہ جواب موجود ہے ان لوگوں کا کہ نماز تراویح کو ہم کہاں پڑھیں۔ عزیز دوستو، نماز تراویح کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور جو لوگ اس کو جماعت سے پڑھنے کے قائل ہیں، اس کو جماعت ہی سے پڑھنا سنت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی اس کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر کوئی چند آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، ایسا بھی نہیں، بلکہ یہ سنت صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی، اور ہم اس کی مخالفت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ لیکن اگلے الفاظ پر بھی غور کریں کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس نماز کو اپنے گھروں ہی کے اندر پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، تو میں تو اس نماز کو اپنے گھر میں پڑھنا ہی زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ البتہ اگر کوئی آدمی اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو میں اس کو بھی سنت سمجھتا ہوں، کیونکہ کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہی ہے، اس لیے وہ بھی جائز ہے، اور وہ بھی بدعت نہیں ہے، اور وہ بھی سنت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ اس نماز کو اپنے گھروں کے اندر ہی پڑھا کریں، اور رات کے آخری حصے میں پڑھا کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اس نماز کو پڑھایا کرتے تھے تو ایک رکعت میں 100 آیات پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح صادق کے بالکل قریب تر ہی اس نماز سے فارغ ہوتے تھے، اور بہت جلدی سحری کھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔